نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما آمین یا رب العالمین ثم ما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سے امید ہے سورہ البقرہ خوب اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی، اور اللہ سے امید ہے کہ نوٹس بھی بنائے ہوں گے اسے امپورٹنٹ پوائنٹس کے انشاءاللہ۔ آج ہماری دوسری سب سے طویل سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ آل عمران۔ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، اور اس سورہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ جیسے سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ یہودیوں سے بات کر رہے تھے، یعنی بنی اسرائیل سے گفتگو کر رہے تھے، یہاں پہ عیسائیوں سے بات کر رہے ہیں۔ جیسے کہ سورہ کے نام سے پتہ چل رہا ہے، سورہ العمران، آل عمران، یعنی عمران کی اولاد، عمران کی نسلیں۔ اور یہ حضرت عمران کون تھے؟ یہ مریم علیہ السلام کے والد تھے، اور مریم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں عیسائی مانا کرتے تھے، یعنی عیسائیوں کے جو نبی تھے۔ تو زیادہ تر گفتگو ہمیں عیسائیوں سے ملے گی۔ ایک وفد عیسائیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا 9 ہجری میں، یعنی ہجرت کو 9 سال ہو چکے تھے، اپنے عیسائی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے، اور عیسائیت سچا مذہب ہے اس بارے میں کچھ بات چیت کرنے کے لیے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ اس پس منظر کو سامنے رکھ کے ان آیتوں کو سنیں گے تو باتیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اپنی بہت ہی خوبصورت دوسری طویل ترین سورہ جو کہ مدنی ہے، سورہ آل عمران، ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ سورہ البقرہ سے کافی ملتی جھولتی سورہ ہے یہ۔ پہلے میں اللہ تعالیٰ یہودیوں سے بات کر رہے تھے، دوسرے میں عیسائیوں سے بات کر رہے ہیں، اور دونوں کا ذکر اگر ہم دیکھیں تو مفسرین کے مطابق جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہمیں بھٹکے ہوئے لوگوں میں شمار کیجیے گا، نہ گمراہ لوگوں میں۔ تو مفسرین کے مطابق ایک یہودی ہیں اور ایک نصرانی ہے، یعنی عیسائی ہیں۔ پھر اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ نازل فرمائی، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے پورا ان کا جواب دیا کہ کون ہے وہ لوگ، ان کا انٹروڈکشن دیا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں میں شامل کبھی مت ہونا۔ پھر وہ ایک سورہ کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسرے جو لوگ جن کے بارے میں کہا ضالین، ان کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورہ آل عمران میں کہ وہ کون لوگ ہیں اور وہ کیسے تھے، ان کی کریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے رکھی، تو کیا وجہ تھی اس کی، وہ لوگ کیسے ہیں، بائی نیچر کیسے ہیں، اور اسلام سے ان کا کیا تعلق ہے، اور وہ اس مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے یہ سورہ، جس کا جو مطلب ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں جو یہ حروف مقطعات ہیں، واللہ عالم۔ دوسری آیت اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ ہم پیچھے آیت الکرسی میں یہی سیم آیت پڑھتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ، وہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، وہی قائم، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا پڑھا کہ نجران سے جو وفد آیا تھا عیسائیوں کا، اور وہ بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی اپنے دین کی دعوت دے رہے تھے۔ تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ تعالیٰ ایک واحد الہ ہے، وہی ہمیشہ سے رہنے والا ہے، وہی قائم رکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے نازل ہوئی یہ آیت اس وقت کہ جو عیسائی ہیں ان کا کیا ماننا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانا کرتے تھے، اور ان کا جو عقیدہ تھا وہ یعنی
تین لوگوں کے تھا کہ یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ، حضرت مریم نعوذ باللہ تینوں خدا ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ تو اسی طرح الگ الگ ان کے فرقے الگ الگ طرح کے عقائد رکھتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پہلی ہی آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو واحد الہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ الہ ہونے کی بھی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، کچھ کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں جس سے گزر کے کسی کو آپ الہ مان سکتے ہیں۔ ایک بندہ جو خود پیدا ہوا، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام پریگننٹ ہوئیں، اور پھر کیا ہوا کہ وہ ان کا بچہ پیدا ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو بالکل ایک نارمل بچے کی طرح چھوٹے سے تھے، وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ ہے جو ہمیشہ سے نہیں ہے اور نہ ہی اسے ہمیشہ رہنا ہے، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح نہ حضرت مریم ہمیشہ سے تھیں اور نہ ہمیشہ رہیں گی، نہ اور کوئی اللہ کے علاوہ، کوئی بھی اللہ کے علاوہ نہ ہمیشہ سے تھا نہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پہلی آیت میں بتا رہے ہیں کہ جو تم باتیں کر رہے ہو وہ تو پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جھٹلا دیا کہ یہ تو بالکل غلط ہے، تمہارے عقائد ہی شروع سے غلط ہیں۔ تم کہتے ہو کہ تم ہم سے بھی پہلے کے مسلمان ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دعوت دی ایمان کی، اسلام کی، تو انہوں نے کہا ہم تو آپ سے پہلے کے مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ بتایا کہ مسلمان ہونے کے لیے تو واحد اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ تم کہاں دو تین لوگوں کو، کہیں تم تین لوگوں کو مان رہے ہو، کہیں تم نعوذ باللہ بیٹا کہہ رہے ہو۔ یعنی عیسائی جو عقیدے تھے اس میں یہ ضروری تھا کہ باپ اور بیٹا دونوں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ اگر بیٹا خدا ہے تو اس کا باپ کو بھی خدا ہونا ضروری ہے، اور اگر خدا جو ہے باپ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے تو اس کے بیٹے کو بھی خدا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ جب اللہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، نعوذ باللہ۔ بہت خراب عقائد ہے ان کے، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا اور جو اس سے پہلے کی تصدیق کرتی ہے، یعنی پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اسی نے اس سے پہلے توریت اور انجیل کو اتارا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب کتابوں کو اتارنے والے ہیں۔ جہاں جہاں جس زمانے میں انبیاء پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان سب کو ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں چوز کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں کتابیں دی۔ سب کچھ کرنے والے اللہ تعالیٰ تھے۔ اس میں نبیوں کا کوئی یعنی کمال نہیں تھا ایز سچ کہ نبی ان میں سے کوئی نبی بھی نعوذ باللہ خدا نہیں تھا، سب اللہ تعالیٰ کے میسنجرز تھے۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن کو ملا کے 4 آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام کی زبور، جو کہ دعاؤں اور حمد کی کتاب تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی توریت، جو شریعت اور احکامات کی کتاب تھی، یعنی شریعت کے احکامات وغیرہ اس میں بتائے گئے تھے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، جس میں اصلاح قلب کی باتیں تھیں اور کچھ احکامات بھی تھے۔ پھر آخر میں ان سب کا مجموعہ، ان سب کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا، جس میں سب کچھ سبحان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، کہ جس میں دعائیں اور حمد بھی ہمیں بڑی تعداد میں ملتی ہیں، احکامات بھی شریعت کے حساب سے ملتے ہیں، اور اصلاح قلب کی بھی بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جامع کتاب نصیب فرمائی، کیونکہ ایک آخری کتاب تھی، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور پیغمبر اتارے، بہت سارے صحیفے لے کے آئے، اور جو ہے باقی 4 نبی جو ہیں یہ اپنی کتابیں لے کے آئے۔ پھر فرما رہے ہیں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا، یعنی اس سے پہلے والی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کرنے والی بنا کر بھیجا تھا، اور اب قرآن بھی اللہ نے ہی اتارا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو نبی آئے، پیغمبر آئے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم عیسائی ہو اور تم یہودی ہو۔
بہت سالوں بعد نبی کے جانے کے یہ لوگ خود ہی اپنے آپ کو انہوں نے فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو یہودی اور اپنے آپ کو عیسائی کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے وہ صرف واحد اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے اور صرف مسلمان مومن ہونے کا کہتے تھے کہ تم سب مسلمان ہو، کوئی یہودی نہیں، کوئی عیسائی نہیں۔ اپنی کتابوں میں تحریف کی، کسی نے نعوذ باللہ اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، کسی نے اپنے نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو یعنی اتنے زیادہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں تحریفیں کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کفر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، بدلہ لیں گے، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی آیات سے کفر کیا۔ اور کفر کا مطلب ہم نے پڑھا تھا نا، انکار کرنا۔ یعنی کافر صرف یہودی اور عیسائیوں میں نہیں ہے، کافر مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، اور آج کل تو بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ باتیں ہمارے لیے نہیں لکھی ہوئی، یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہوں گے وہ لوگ جو نبی تھے جنہوں نے کر لیے، وہ اللہ کے بہت پہنچے ہوئے بندے تھے، ہم بہت گناہگار ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اپنے آپ کو ڈائریکٹ ہی نعوذ باللہ وہ لوگ جہنمی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی انہیں ذرا سا لحاظ بھی نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہم اپنی زبان سے کتنے خطرناک اپنے لیے الفاظ نکال رہے ہیں۔ یہ ہماری زبان گواہ بنے گی آخر میں جا کے ہمارے لیے اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کہا تھا اپنے زبان سے۔ ایک تو انسان ڈھکے چھپے الفاظ میں منع کر دیتا ہے، کچھ ٹال مٹول کر دیتا ہے، اور ایک یہ کہ بالکل ڈھٹائی سے سیدھا بول دیا جائے کہ مجھے نہیں کرنا ہے اس کتاب پہ عمل۔ کتنے شدید افسوس کی بات ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں تو کہ مسلمان ہوں میں، مگر کریں سارے نان مسلمز والے کام۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے ہمیں سارے سمٹمز سے بچائے جو منافقین کے ہیں یا کفار کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا والا مومن بنائے، جو دور سے دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ انسان مومن ہے، جو دل کی گہرائیوں سے انشاءاللہ مومن ہو، وہ والا مومن بنائے ہم سب کو اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یعنی کہ تم اگر جھوٹ بولو گے یا تم اگر الٹی سیدھی باتیں کرو گے تو تمہارے دل میں کیا ہے، تم کیا سوچ کے یہاں پہ آئے ہو، اور ہم سے بات کرنے کا تمہارا مقصد کیا ہے۔ یہ نجران کے جو باشندے آئے تھے، ایک وفد جو آیا تھا، اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے دل کی باتیں مجھے نہیں پتہ، اور ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمارے دل کی باتیں اللہ کو نہیں پتہ۔ ہمارے دلوں کے حال، ہمارے ذہنوں کے حال، ہمارا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ۔ ہر چیز اللہ کو خوب روشن ہے۔ تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ذکر کیا، یعنی یہود اور نصارہ میں اللہ تعالیٰ میں کبھی شامل نہ فرمائے، ان کے جیسی مشابہت ہم میں کبھی نہ ہو، ان کے جیسے اعمال ہمارے کبھی نہ ہو انشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ اللہ ہونے کے، خدا ہونے کے، معبود ہونے کے مختلف دلائل دے رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے بتایا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز پوشیدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس طرح کی چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں جس کو تم مانتے ہو، بتاؤ کیا یہ سارے کام وہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے سولی پر چڑھایا، تو وہ کیسے الہ ہوئے؟ اگر تمہارے مطابق اللہ نہ کرے نعوذ باللہ وہ انتقال بھی کر گئے ہیں، جو کہ نہیں کر گئے مسلمانوں کے مطابق، یعنی یہ عقیدہ بھی ان کا غلط ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں سولی پہ چڑھایا اور وہ انتقال کر گئے، تو اگر وہ الہ تھے تو وہ کیسے انتقال کر گئے؟ یعنی آج تک کے عیسائی اس بات پہ قائم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہیں، تو کس طرح ہیں کس طرح آپ اپنی دماغ اور عقل استعمال نہیں کرتے؟ بہت حیرت کی بات ہے یہ۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اس میں سے کوئی بھی کام کر کے دکھا دو۔ اللہ کے علاوہ اگر تم کہتے ہو کہ ہمارا جو خدا ہے وہ اصلی خدا ہے، تو اس میں سے کوئی بھی کام کر کے دکھا دے، جو کہ نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ کوئی بھی۔ اور ہم اللہ نہ کرے نعوذ باللہ اگر کسی کو بھی اللہ کا درجہ دیتے ہیں، جو کہ ہم نہیں دیتے ہیں، ہم جو بدعات کرتے ہیں وہ ہم اللہ کا درجہ نعوذ باللہ کسی کو نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ اللہ کی محبت میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔
ہم نے وہ حدیث سنی ہے نا کہ شرک جو ہے ایک کالی رات میں کالی پہاڑی پہ کالی چینٹی کی طرح چل رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم کسی بابا کے پاس، کسی پیر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنے مسئلے پوچھتے ہیں، ان سے ہم آگے کے حالات پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں یہ فلاں کام کس نے کیا، یہ جادو کس نے کیا، یہ فلاں میری بیٹی کو ایسا ہو گیا تو یہ کیوں ہوا، کس کو کیسے پتہ ہے؟ اللہ کے علاوہ غیب کی باتیں کسی کو نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ کہ چھپ کے کسی نے کیا کیا، یا تو اس بندے کو یا تو اللہ کو، تیسرے بندے کو نہیں پتہ ہے۔ اور جو فیوچر کی باتیں ہیں کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، یہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہے اللہ کے علاوہ۔ تو جب ہم ایسی باتیں کسی سے پوچھتے ہیں جا کے تو نعوذ باللہ ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو ان تمام شرک سے بچائے کہ ہم سوچیں کہ کیا یہ بندہ یہ سارے کام کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں؟ جب نہیں کر سکتے تو اللہ سے مدد مانگیں، کسی سے بھی مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے اور بعض متشابہ آیتیں ہیں۔ اچھا، اصل کتاب کا مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ تمہارے پڑھنے والی باتیں جو ہے نا وہ احکامات والی آیتیں ہیں۔ جو آیتیں، جو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں وہ اللہ کے بارے میں اللہ کے اوپر چھوڑ دو، ان کو، ان کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ متشابہ آیتوں کا مطلب کیا ہے، جیسے اللہ کی کرسی یا اللہ کا ہاتھ، یا ہم اور بھی بہت ساری باتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو پکڑو۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں، تو ان کے پیچھے، ان کے معنوں کے پیچھے نہ پڑھو، بلکہ احکامات والی آیتیں جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہیں ان پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جن پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، تمہارے عمل میں جو چیزیں تبدیلی لائیں ان پہ غور و فکر کرو۔ تو ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جن باتوں پہ، جن بات دنیا میں عام طور پہ بھی جو فالتو باتیں ہیں جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دینے والی ہیں، ان پہ کان نہ لگائیں، ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے وہاں کیا ہو رہا تھا، یہ کیا ہو رہا تھا، اس نے کیا کہہ دیا، اس نے کیا کہہ دیا، یہ باتیں ہمیں فائدہ دینے والی نہیں ہیں، انہیں اگنور کیا کریں اور جو امپورٹنٹ کام ہے کرنے کے ان پہ فوکس کریں، تو زندگی انشاءاللہ بہت بہتر اور آسان ہوگی۔ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کے طلب میں اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ابھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، جن کے دل میں ٹیڑھ ہے، جو فساد چاہتے ہیں، جو صرف قرآن کو پڑھتے اس لیے ہیں کہ اس میں سے ایسی چیزیں ڈھونڈ سکیں جو سمجھ میں نہیں آنے والی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا چیز دی گئی ہے، کیا پڑھنے کے لیے دی گیا ہے، اور کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے، اور بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ تو جو بھٹکنے کی نیت سے کھولتے ہیں، جو فساد کی نیت سے قرآن کھولتے ہیں، تو وہ انہیں وہی ملتا ہے، اور جو ہدایت پانے کی نیت سے قرآن کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت ہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل مند لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن سے انشاءاللہ نصیحت حاصل کریں ہمیشہ۔ آیت نمبر 8 بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے دعا ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا نا کہ جو پچھلی جو کتابیں تھیں اس میں دعائیں بھی تھیں، مناجات بھی تھیں اور حمد بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حمد ہمیں اور پھر مناجات، دعائیں، سب چیزیں قرآن میں دی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت دعا آئی ہے جو ربنا سے شروع ہو رہی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی رحمت عطا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رحمت عطا فرمانے والے ہیں، اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہدایت پر رکھنے والے ہیں۔ تو ہر وقت ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنوں کے دور میں جہاں پہ لوگ بہت بڑی تعداد میں دین سے پھر رہے ہیں، ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں دین کے منکر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو دین پہ جمائے رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دین کی حقیقت، دین کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔
آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بہت جلد بھاگا دوڑا وہ دن آ رہا ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور سب سے حساب کتاب ہوگا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہم سب کا حساب کتاب آسان لے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کافروں کو ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئے گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا جعلنا منہم، اللہ کافروں میں کسی بھی طرح ہمیں شامل نہ فرمائے۔ ہم جو آیت پڑھیں، جو آیت سنیں، فوراً سے اس پہ عمل کریں انشاءاللہ، جیسا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں بالکل ویسے ہی مسلمان بنیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ، کیونکہ انجام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی دو ہی بڑی نعمتیں ہیں، ایک تو مال اور دوسرا اولاد، جن کے پیچھے انسان بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے اور ساری زندگی بھاگتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، وہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ مال کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا، اولاد کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، مگر آخرت میں وہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ عقل مندوں کے لیے اشارہ دے رہے ہیں کہ سنبھل جاؤ، ابھی بھی یہ لوگ کام نہیں آنے والے تمہارے، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے گناہوں سے، ایسے جو ہم اولاد کی وجہ سے کریں یا مال کمانے کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حلال روزی رزق عطا فرمائے، حلال مال عطا فرمائے، اور اولاد کی تربیت اللہ تعالیٰ ایسی کروائے انشاءاللہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ۔ کبھی بھی ہم میں سے کسی کی اولاد کو نہ بگڑنے دے اللہ تعالیٰ، سب کی مدد فرمائے، سب کی رہنمائی فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پہ پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، یعنی کہ عرب پہ قرآن نازل ہوا، عرب کے آس پاس ہی یہ سارے ملک تھے جہاں پہ یہ ساری قومیں رہا کرتی تھیں، اور انہیں یہ سٹوریز اڑتی اڑتی ان کے پاس آتی رہتی تھی کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کیا ہوا، یعنی فرعون کا محل، فرعون کی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں، اور جو پچھلی قومیں ان کے بھی جو باقی آثار ہیں وہ ان کے ملکوں میں موجود ہیں۔ تجارت کرتے ہوئے آتے جاتے یہ لوگ جو عرب کے لوگ تھے وہ دیکھا کرتے تھے ان ساری جگہوں پہ جہاں پہ عذاب نازل ہوا تھا، اور یہ سب کو پتہ تھا کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، تو اللہ ان کی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ دیکھو بہت برا ہوا ان کے ساتھ، کیونکہ وہ ظالم لوگ تھے، کیونکہ وہ برے لوگ تھے، انہیں غرق کر دیا گیا فرعونیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ایسا کیوں ہوا، تمہیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، اللہ کا انکار کیا کرتے تھے، تو اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ آیت نمبر 12 کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف لے جائے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قیامت کے دن ہم کیسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہم تو سمجھے ہی نہیں آپ کی بات کو کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بار بار کہتی ہوں کہ اتنی خوبصورت دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی، جس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اس کی دنیا کی حیثیت میری نظر میں۔ تو وہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی جو اللہ نے مہمان نوازی کے لیے بنائی، جنتیوں کے لیے بنائی، اپنے مہمانوں کے لیے بنائی۔ تو وہ جہنم کتنی خوفناک ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بنائی، انکار کرنے والوں کے لیے بنائی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے وہ، اللہ تعالیٰ کا بدلہ ہے وہ، ساری زندگی انسان نے نافرمانی کی، بار بار بتانے کے باوجود، بار بار سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا بدلہ ہے۔ تو وہ کتنا خوفناک ہوگا انسان کی سوچ سے بھی زیادہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچائے انشاءاللہ، کافر ہونے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین مسلمانوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ یعنی یہ جو عبرت کی اور یہ جو کافروں کی جہنم کی آیتیں ہیں، پڑھ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی خوفناک باتیں لگتی ہیں یہ، اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کو اتنا لائٹ لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اتنا بار بار ہمیں بتا رہے ہیں، ان باتوں کو ہم لائٹ لیتے ہیں، ان کی جو امپورٹنس ہے، ان کی جو عبرت ہے وہ ہم ان سے حاصل نہیں کرتے ان باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو ہمارے دل میں اتار دے کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ کتنی خطرناک باتیں ہیں اور ہمارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔
آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ جنگ بدر کا ایک واقعہ بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گد گئیں. ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کفاروں کا تھا. وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، یعنی جو مسلمان تھے وہ انہیں اپنے آپ سے بھی 2 گنا زیادہ نظر آ رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کر دیتا ہے. یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت کا حوالہ دے رہے ہیں جنگ بدر کا، جو ہجرت کے 2 سال بعد واقع ہوئی تھی. مسلمانوں کے اس وقت صرف 313 صحابی یعنی کہ جنگجو تھے اور مجاہدین تھے، اور کفار کے 1000 کے قریب لشکر تھا. اور وہ مسلمانوں کو جب دیکھتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ اپنے آپ سے بھی انہیں ڈبل نظر آتے تھے مسلمان. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا تاکہ وہ ڈر جائیں مسلمانوں کو دیکھ کے. اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست مدد کی مسلمانوں کی، اور اپنی طرف سے ملائکہ بھی بھیجے، یعنی فرشتوں نے بھی آ کے مسلمانوں کی مدد کی. بہت زیادہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور کافروں کو بہت بری طرح شکست ہوئی تھی. کافروں کے بہت بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اور بہت بہت زیادہ بری طرح وہ لوگ ہار کے مسلمانوں سے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اینڈ میں یہی کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ دیکھو اللہ کی راہ میں تھوڑے سے لوگ بھی ہوں تو وہ کفار کے مقابلے میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اللہ توکل ہونا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے. حالات جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں ان سے نکلنے میں، ان سے فائٹ کرنے میں. ان کے اگینسٹ کھڑے ہونا خالی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات جہاں پہ توڑے جا رہے ہوں اس جگہ پہ اللہ کے لیے کھڑے ہونا مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے. یہ بات یاد رکھنا چاہیے. اور ہمیشہ فتح مسلمانوں کی ہوتی ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ سے محبت ہو، اور صرف اللہ کا ڈر ہو، تو جیت ہمیشہ ان لوگوں کی ہوتی ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے دل میں مزین کر دی گئی ہے. یعنی انسان کے دل میں محبت، چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے خود ڈالی ہے. آگے فرما رہے ہیں جیسے عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کو جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتی. یعنی اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں گنوا رہے ہیں جن کو خاص طور پہ انسان کو جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے، جن چیزوں کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. یعنی جب ایک انسان کو ان سب چیزوں کی، دنیا کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ نیچرل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. اور ہمارا امتحان ہی یہی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے کے پھر مال بھی دیا، اور پھر کیا کہا کہ ان سب کے اوپر خرچ کرو اور مال خوب کماؤ، جائز کماؤ، مگر حلال کماؤ اور حلال جگہ پہ خرچ کرو. ان سب چیزوں سے محبت کرو، مگر سب سے اوپر محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا مقام ان سب چیزوں میں سے کسی کو نہیں دینا ہے. ان سب کو رکھو مگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے ہمیں انشاءاللہ. ان سب چیزوں کی محبت منع نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت ان سب سے اوپر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے احکامات ان میں سے کسی کی محبت کی وجہ سے خراب نہیں ہونے چاہیے. اسی آیت نمبر 14 کے آخر میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے. یعنی دنیا میں سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں محبت کرنے کے لیے، دل لگانے کے لیے، خوش ہونے کے لیے، مگر اس سے بہت زیادہ اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں. یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے صرف دل بہلانے کے لیے دیے دنیا میں کہ تم یہاں بور نہ ہو جاؤ، بلکہ تم ایسا نہ کر لو کہ انہیں ہی تم اپنا الہ بنا کے اور دنیا کوئی ہمیشہ رہنے والی جگہ بنا بیٹھو. ایسا مت کرنا. اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہت بہترین چیزیں ہیں تمہیں دینے کے لیے. اب یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں ہمیں یہ کتنی زیادہ پسند ہوتی ہیں. جو نشان لگے ہوئے گھوڑے کہا ہے یہ عرب میں بہت زیادہ مشہور تھا کہ وہ لوگ جو بہت قیمتی گھوڑے ہوتے تھے ان کو نشان لگا دیا کرتے تھے کہ یہ بہت قیمتی گھوڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ نشان لگے ہوئے گھوڑے. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں جو بہت مشہور مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں، مہنگی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ بہتر چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں ہمارے لیے. جب دنیا میں چھوٹی چھوٹی اتنی اچھی چیزیں دی ہیں تو آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت بہتر، وہ کیا زبردست چیزیں ہوں گی. ان چیزوں کے بارے میں سوچیں، ان چیزوں کے بارے میں
اپنے دماغ میں تصور کریں اور جنت میں جانے کی جستجو اور کیوریوسٹی اپنے اندر پیدا کریں کہ انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تیار رکھی ہیں تمہارے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان سارے تحفوں کا، ان ساری چیزوں کا حقدار ہمیں بنائے انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں، کہ ہم سب مل کے جنت میں جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کریں. آیت نمبر 15 میں بہت ہی پیارے سٹائل سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں بتائیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بہت سی اچھی چیزیں. تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری تو ایک خواہش، ایک فینٹیسی ہے نا کہ ایک ایسا گھر ہو، ایک ایسا چاہے وہ چھوٹا سا ہی گھر ہو، ایسا ہو جس کے آس پاس سے نہریں بہہ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنتیں ہیں، یعنی محلات ہیں، باغات ہیں، بڑے بڑے وسیع العرض، اتنے بڑے بڑے باغات ہیں اور اتنے بڑے بڑے محل ہیں، اور ان محلوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان محلوں کے آس پاس نہریں بہتی ہوں گی. اور زبردست بات یہ ہے کہ اس محل کی رینوویشن آپ کے ہاتھ میں، جیسا چاہے اسے آپ رینوویٹ کریں، جیسا چاہے اسے سجائیں، اور پھر وہ نہریں آپ جیسے چاہیں حکم دیں گے انہیں، وہ ویسے مڑ جائیں گی. آپ نہروں کو حکم دیں کہ میرے گھر کے باہر سے بہو، وہ ویسے بہنا شروع ہو جائیں گے. آپ نہروں کو حکم دیں کہ اس سائڈ سے بہو، یہاں سے آؤ، یہاں سے پانی آئے، ایسا پانی آئے، ایسی اس کی خوشبو، ایسا اس کا رنگ ہو، وہ ویسا کا ویسے ہی ہو جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گھر جو بنائے جاتے ہیں، جو نہروں کے پاس بنائے جاتے ہیں، شیشے کے ہوتے ہیں، اور نہر سائڈ سے بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا میں ہمیں ایک مثال کے طور پہ، چھوٹی سی مثال کے طور پہ اتنا خوبصورت حسین منظر دکھایا. سوچیں وہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کے لیے تیار کی ہے. بہت زیادہ حسین ہوگی بہنوں، بہت زیادہ حسین. ہمیں وہ حاصل کرنی ہے انشاءاللہ. یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات جو ہم نے اپنی سوچ کا کینوس بہت چھوٹا کر لیا ہے نا، کہ دنیا کی چیزیں چاہیے، بہت اچھا سا گھر چاہیے، بہت اچھی اچھی چیزیں چاہیے، بہت چھوٹی ہیں کہ ہم مانگیں. اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ دینے پہ قادر ہیں، بہت زیادہ دینے پہ قادر ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا فوکس ہماری آخرت ہونی چاہیے، ہماری جنت ہونی چاہیے، وہ بڑے بڑے تحفے ہونے چاہیے، وہ سرپرائزز ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار رکھے ہیں انشاءاللہ. پھر فرما رہے ہیں وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. یعنی ایک دفعہ چلے جاؤ، کہیں ہم ویکیشنز پہ جاتے ہیں تو جاتے ہی بس یہ ہوتا ہے وہ 10 ڈیز کے لیے آئے، بھی 10 ڈیز گزر جائیں گے، پھر ہمیں واپس گھر جانا ہے. اور وہ اتنے خوبصورت حسین ترین جگہ، وہاں سے کبھی واپس نہیں آنا، کبھی واپس آنے کا خوف نہیں، کبھی مرنے کا خوف نہیں، کبھی بیمار ہونے کا خوف نہیں، کبھی کسی تکلیف ہونے کا خوف نہیں، کبھی پیسے ختم ہونے کا خوف نہیں. فل ٹائم مزے ہیں، فل ٹائم، یعنی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ایک دفعہ چلے جائیں پھر آپ دیکھیں ہمیشہ 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 کے لیے وہ مزے ہمارے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ پھر آگے کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بندے کو پرسنلی چیک کر رہے ہیں، ہر بندے کو پرسنلی دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں کہ وہ اس کی زندگی کا عمل کیسا ہے. ایک ایک لمحے اللہ تعالیٰ اس کو واچ کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح عمل کرتا ہے، یہ بندہ میرا جنت میں جانے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ہم سب کو انشاءاللہ جنت میں جانے کے لائق بننا ہے انشاءاللہ. پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت دعا اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں ہمیں سکھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے، ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم ایمان لا چکے، ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. ہم سب کو، جتنے لوگ سن رہے ہیں اور جتنے لوگ نہیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیجئے انشاءاللہ آگ کے عذاب سے. اللہم اجرنا من النار. اچھا 16 آیت میں جو کہا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ ہم ایمان لا چکے، ہمارے گناہ بخش دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. اب وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور پچھلی رات کو بخشش طلب کرنے والے ہیں، یعنی تہجد میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے ہیں. جو سارے دن میں غلطیاں ہوئیں، جو پچھلی زندگی میں غلطیاں ہوئیں، ایک ایک یاد کر کے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. انسان کچھ نہیں بھولتا،
ایک ایک چیز یاد رہتی ہے، وہ یاد کر کر کے اپنے گناہ اپنے اللہ کے آگے جھک کے ان سے معافی مانگیں، توبہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جو بھول گئے ہم اپنے گناہ، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں معاف کر دیجیے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے ماں باپ کے، ہمارے جتنے لوگ ہیں آس پاس کے، ان سب کے گناہ بخش دیجیے انشاءاللہ۔ اچھا، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا جو صبر کرتے ہیں، جب انسان اتنا زیادہ دنیا کی رنگوں میں رہنے والا ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آتا ہے اور وہ دنیا کی رنگینیاں چھوڑ دیتا ہے۔ رنگینیاں چھوڑنے کا مطلب نہیں کہ آپ اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں، اچھی چیزیں خریدنا چھوڑ دیں، اچھا گھر میں رہنا چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں ہے، مگر ان سب چیزوں میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کریں۔ ان سب اپنے پاس جو مال ہے وہ اس میں جتنا حصہ دوسروں کا بنتا ہے وہ بھی دیں، اور اپنے پاس جو ہے اس پہ صبر اور شکر کریں۔ جو تکلیفیں پریشانیاں آ رہی ہیں، جو دل پہ چیزیں گراں گزر رہی ہیں، ان پہ صبر کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور سچ بولتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو بہت پریشان کرتی ہے انسان کو۔ جھوٹ بولنے والا انسان ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے، پتہ نہیں اس سے میں نے کیا بولا تھا، اس سے میں نے کیا بولا تھا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، اور ہمیشہ پکڑا جاتا ہے، بہت ہی بے عزتی ہوتی ہے۔ بے عزتی سے انسان اس دنیا میں آخرت میں بچنا چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے اپنے اس دنیا میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ بہت بری چیز ہے جھوٹ۔ سچ بولتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے لوگ غصہ ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے پریشانی ہوگی، پھر اس کے بعد مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ اور سچ بولنے سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے غلط کام کرتے ہوئے، مجھ سے جب کوئی پوچھے گا تو میں جھوٹ تو بولتی نہیں ہوں، تو مجھے سچ بتانا پڑے گا، اور میری جب بات کھل جائے گی تو بڑی بے عزتی ہونی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں یہ کام کروں ہی نہیں۔ تو وہ برے کاموں سے انسان رک جاتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے کے جھوٹ سے بچنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، تو ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے انشاءاللہ، اور جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم کا مطلب یہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب، اللہ کی سنتیں، اللہ کے رسول کی سنتیں، وہ ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ اور علم تو ہم سبھی رکھتے ہیں، مگر دل سے یقین رکھتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں، وہ لوگ اہل علم کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل علم میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ پھر فرما رہے ہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے اور غالب اور حکمت والا ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی عدل کو قائم کرنے والا ہے۔ اچھا، عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے؟ عدل اور انصاف میں تھوڑا فرق ہے، وہ اس لحاظ سے کہ انصاف کا مطلب ہے ایسے جیسے سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا، یہ انصاف ہے، اور عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی ضرورت کے حساب سے ٹریٹ کرنا، اس کی عمر کے حساب سے ٹریٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہے عدل اور انصاف میں۔ تو اللہ تعالیٰ عدل بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انصاف بھی کرتے ہیں، جہاں جو چیز اللہ تعالیٰ کو بہتر لگتی ہے اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، یعنی عیسائیت یا یہودیت یا اور کوئی مذہب اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اسی آیت میں آگے فرما رہے ہیں، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا، یعنی انہیں سب کچھ پتہ تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مگر جو حسد ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ یہاں ہمیں حسد پتہ چلتا ہے، بہت بری چیز ہے، جلا دیتا ہے۔ یعنی ہم نے حدیث سنی ہے نا کہ حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو لکڑی کی طرح جلا دیتا ہے، یعنی راکھ بچتی ہے، کچھ نہیں بچتا۔ ایسے جو انسان کسی سے بھی حسد کرتا ہے نا، وہ انسان خود بھی اندر سے ایسے جلتا رہتا ہے کہ ایک دن وہ راکھ بن جاتا ہے، اس کا دل کچھ بھی نہیں بچتا، اس کے احساسات حسد کے آگے کچھ نہیں بچتے۔ بہت گندی بیماری ہے حسد کی، اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو نہ ہو انشاءاللہ۔ بلکہ کسی کے پاس کوئی بھی چیز دیکھ کے ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہم بارک، اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے اس میں۔ اور جب ہم کسی کے لیے برکت کی دعا کریں گے نا تو انشاءاللہ فرشتے ہمارے لیے برکت کی دعا کریں گے۔ ہم اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ کی تقسیم ہے یہ، ہر چیز میں، اولاد ہو، مال ہو، علم ہو، شکل و صورت ہو،
اور کچھ بھی ہر چیز جو اللہ کی نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اسی طرح انہیں سمجھنا چاہیے۔ تو ہمیں کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنا، یہ اپنے پلوں میں باندھ لیں، بہت خوفناک چیز ہے حسد۔ انسان جب حسد میں پڑ جاتا ہے نا تو دنیا کی ساری نعمتیں بیکار ہو جاتی ہیں اس کے لیے، اسے صرف وہی دکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ روتا ہی رہتا ہے، ساری زندگی روتا رہتا ہے، اور ساری زندگی دوسروں کی زندگیاں بھی خراب کرتا ہے۔ تو اللہ ایسے لوگوں سے ہم سب کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں سے حسد، کینہ، بغض، ہر بدی کو، ہر برائی کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی حسد کی بنا پر اختلاف کیا، اور کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں قرآن میں نیکی کرنے کو، حسن سلوک کرنے کو کہتے ہیں، بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ اپنا مال لوگوں کے اوپر خرچ کرو، اس لیے کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ دیکھ کے تمہارے مال کو حسد کرنے لگے۔ جب تم اپنے مال میں سے شیئر کرو گے تو اس کا حسد ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں حسد کرنے والوں کو اپریشیٹ کر رہی ہوں، بالکل بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ حسد بہت بری چیز ہے، کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ وہ آپ کو بھی دے، مگر کسی کی چیز پہ کبھی نہ نیت لگائیں اور نہ ہی کبھی حسد کریں۔ دیکھا جائے تو یہ ایک طرح کی ناشکری بھی ہے کہ جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ چھوڑ کے جو میرے پاس نہیں ہے وہ کسی اور کے پاس ہے، میں اس کے اوپر اپنے دل کو جلاتی رہوں اور دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کروں۔ یہ بہت بری ناشکری ہے۔ جو میرے پاس ہے اللہ نہ کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ نہ چھین لے کہیں۔ تو ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے آج کے لیکچر کی لاسٹ آیت نمبر 20، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، یعنی ہم سب لوگ، میں اور میرے جتنے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھک گئے، فرما بردار بن گئے ہیں۔ اور پھر فرما رہے ہیں آگے اسی آیت میں، اور اہل کتاب سے، ان ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روح گردانی کریں یعنی منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال سے جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے لوگوں تک ہدایت پہنچانا، اللہ کی بات پہنچانا، اس کے بعد وہ مانے یا نہ مانے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اپنے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود دیکھ لیں گے انہیں کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ یہاں پہ ہمیں داعی کا ایک جو کردار ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو آگے پہنچانے والے لوگ کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیں، نہیں تم مانو، نہیں تم پڑھو، نہیں تم کرو، ایسے کرنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ بہت اچھے الفاظ میں اپنی بات، اللہ کی بات ان تک پہنچا دیں، اور پھر نہ ماننا، کرنا نہ کرنا یہ ان کا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سے ایک دفعہ پہنچا کے ہٹ جائیں، اچھے الفاظ میں اچھا موقع دیکھ کے بار بار بتاتے رہیں، مگر کسی کے پیچھے نہیں پڑنا، ایسا کہ کوئی آپ کو دیکھ کے دروازہ بند کر لے یا آپ کو دیکھ کے وہ کہیں کہ جی ہم گھر پہ نہیں ہیں، تو ایسے کسی کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا فرمائے کہ کس طرح کسی کو اللہ کی بات بتانی ہے اور کس تک اللہ تعالیٰ کی بات پہنچانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کا کام لے انشاءاللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ بہترین مسلمانوں میں شامل فرمائے جو فوراً سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہوں انشاءاللہ، جو بہترین جنتوں کے وارث ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔